نحمده ونصلي على رسوله الكريم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صرف 5 منٹ کا مدرسہ قرآن و حدیث کی روشنی میں 13 ذی القعدہ۔ نمبر 1، اسلامی تاریخ۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ خلافت سنبھالنے کے بعد سچائی میں حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ، عدل و انصاف میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ، حیا اور پاک دامنی میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ اور زہد و تقوی میں حضرت علی رضی اللہ عنہ کا نمونہ بن گئے تھے۔ انہوں نے اپنی خلافت کو خلافت راشدہ کے طور پر سادہ اور سنت کے مطابق بنا دیا تھا۔ اپنی جاگیر بیت المال کو واپس کر دی، بیوی کا زیور بیت المال میں داخل کر دیا۔ انہوں نے ایسی سادہ زندگی گزاری جس کی مثال بادشاہوں میں تو کیا فقیروں میں بھی ملنا مشکل ہے۔ لباس میں ایسی کمی کی کہ بعض اوقات کرتا سوکھنے کے انتظار میں جمعے میں دیر ہو جاتی تھی۔ ان کے گھر کا یہ حال ہو گیا تھا کہ ایک مرتبہ اپنی بچیوں سے ملنے گئے تو دیکھا کہ جو بچی ان سے بات کرتی ہے وہ منہ پر ہاتھ رکھ لیتی ہے۔ وجہ معلوم کی تو پتہ چلا کہ ان بچیوں نے آج صرف دال اور پیاز کھائی ہے۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ رونے لگے اور فرمایا، کیا تم اس بات پر راضی ہو کہ تم اچھے اچھے کھانے کھاؤ اور تمہارا باپ جہنم میں جائے؟ یہ سن کر ان کی بچیاں بھی رو پڑیں۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ اپنے زمانے میں سب سے بڑی سلطنت کے مالک ہونے کے باوجود خود ان کے پاس ذاتی پیسہ اتنا نہ تھا کہ حج کر سکیں۔ نمبر 2، اللہ کی قدرت۔ ماں کا دودھ۔ اللہ تعالیٰ نے بچوں کی پرورش اور ان کی نشو و نما کے لیے ماؤں کو 2 سال دودھ پلانے کا حکم دیا۔ بچے کے لیے ماں کے دودھ سے زیادہ مفید اور صحت مند کوئی غذا نہیں اور نہ کوئی چیز اس کا بدل بن سکتی ہے۔ آج سائنس بھی اس بات کی تصدیق کر رہی ہے کہ اگر ماں بچے کو پورے 2 سال دودھ پلا دے تو اس کے اندر بیماریوں سے لڑنے کی طاقت پیدا ہو جاتی ہے اور جلدی کوئی بیماری اس پر حملہ نہیں کر سکتی، اور ماں بھی دودھ پلانے کی وجہ سے سینے کے کینسر سے محفوظ رہتی ہے۔ یہ اللہ کی عجیب قدرت ہے کہ ماں کا دودھ جہاں ایک طرف بچے کے لیے غذا ہے تو دوسری طرف بہت سے امراض سے ماں کی حفاظت کا ذریعہ بھی ہے۔ نمبر 3، ایک فرض کے بارے میں، جمرات کی رمی کرنا۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو 10ویں ذی الحجہ کو اپنی سواری پر سے رمی کرتے ہوئے دیکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت فرما رہے تھے، مجھ سے مناسک حج یعنی حج کے ارکان سیکھ لو، میں نہیں جانتا شاید اس کے بعد اور حج نہ کر سکوں۔ فائدہ، مینا میں مختلف جگہوں پر 3 ستون بنے ہوئے ہیں، ان پر کنکریاں مارنے کو رمی جمرات کہتے ہیں، جو کہ لازم ہے، اس کو چھوڑ دینے سے دم واجب ہو جاتا ہے۔ نمبر 4، ایک سنت کے بارے میں، سعی کرتے وقت یہ دعا پڑھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سعی کرتے ہوئے یہ دعا پڑھتے تھے، اللہم اغفر وارحم وانت العز الاکرم، اے اللہ میری مغفرت فرما اور مجھ پر رحم فرما، تو ہی عزت اور رحم و کرم کا مالک ہے۔ نمبر 5، ایک اہم عمل کی فضیلت، حج گناہوں کو مٹانے کا ذریعہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حاجی کا اونٹ جیسے ہی اپنے پیروں کو زمین پر رکھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں حاجی کے لیے ایک نیکی لکھ دیتا ہے، یا پھر ایک گناہ معاف کر دیتا ہے، یا پھر اس کے بدلے میں جنت میں ایک درجہ بلند فرما دیتا ہے۔ نمبر 6، ایک گناہ کے بارے میں، جھوٹی حدیث بیان کرنے کا انجام۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے مجھ پر جان بوجھ کر جھوٹ باندھا وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے۔ نمبر 7، دنیا کے بارے میں، اصل زندگی تو مرنے کے بعد ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، یہ لوگ کہتے ہیں کہ جو کچھ زندگی ہے بس یہی ہماری دنیاوی زندگی ہے، اسی میں ہم کو مرنا اور جینا ہے اور ہمیں کوئی اور نہیں، زمانہ ہی ہلاک کر دیتا ہے، حالانکہ انہیں اس بات کا کچھ بھی علم نہیں، یہ لوگ بس وہمی اندازے لگاتے ہیں۔ نمبر 8، آخرت کے بارے میں، قیامت کے دن کے 3 بد نصیب۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 3 آدمی ایسے ہیں کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ان سے بات نہیں کریں گے اور نہ ہی انہیں گناہوں سے پاک فرمائیں گے اور نہ ہی ان کی طرف رحمت کی نظر سے دیکھیں گے اور ان کے واسطے دردناک عذاب ہے۔ نمبر 1، بوڑھا زانی اور جھوٹا بادشاہ، اور نمبر 3، مغرور اور متکبر محتاج۔ نمبر 9، طب نبوی سے علاج، دم جھاڑ پھونک کرنے کی دعا۔
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دم کیا کرتے تھے اور یہ دعا پڑھتے تھے، امسح البأس رب الناس بیدک الشفاء لا کاشف له الا انت، تکلیف کو دور کر اے لوگوں کو پالنے والے، تیرے ہی قبض قدرت میں شفا ہے، تیرے سوا تکلیف کو دور کرنے والا کوئی نہیں۔ نمبر 10، قرآن کی نصیحت نیک مومن کے لیے بہترین اجر ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جس شخص نے بھی مومن ہونے کی حالت میں نیک عمل کیا ہوگا، چاہے وہ مرد ہو یا عورت، ہم اسے پاکیزہ زندگی عطا کریں گے اور ایسے لوگوں کو ان کے بہترین اعمال کے مطابق ان کا اجر ضرور عطا کریں گے۔ اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔